قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 26 نمبر اور سورۃ الاحقاف جو حوامیم آخری سورت اس کا مختصر سا بیان. اس سورت میں شبہ کا جواب دیا گیا ہے. جب لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پکار کو سن کر ہمارے کام کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی. یہ غلط عقیدہ ہے. وہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. یہ ان کی پکار زائد ہے. شروع میں کتاب اللہ کی طرف ترغیب ہے کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہے جو عزیز ہے، حکیم ہے. اور عقلی دلیل ہے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کی 2 وجہ بتائی. بالحق وعدل مسمى، حق کو واضح کرنے کے لیے. یہ دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے کی حقانیت پر اور توحید پر. اور دوسرا یہ ہمیشہ کے لیے یہ ختم ہو جائے گی. ایک وقت مقرر ہے جب وہ آ جائے گا، بس یہ زمین آسمان اور اس کی ساری چیزیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی. ساری بساط لپیٹ دی جائے گی. ان لوگوں سے آپ پوچھیں جن کو تو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے یا ان کا زمین یا آسمان میں کوئی حصہ بھی ہے، یا تمہارے پاس کوئی لکھت موجود ہے، یا تمہارے پاس کوئی علمی نقل ہے جس کی وجہ سے آخر تمہیں ایک دعویٰ ہے کسی کا، تو اس کے پاس کوئی دلائل تو ہوتے ہیں. تو ان میں سے کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. دلیل نہیں. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. اس سے بڑا برا کوئی نہیں جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک ان کو جواب تک نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی آواز کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی پکاروں کو سنتے تک نہیں ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں. ادھر تم ان کے وظیفے ان کے نام کے پڑھتے رہو. وہ اپنے یا جنت کے اندر ان کی روحیں اور جنت کر رہے ہیں، یا کسی ایسے کو پکارتے اور شیطانی طبقے کو، تو پھر وہ جہنم میں. قبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو باغوں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. جب قیامت کے دن ان کو جمع کیا جائے گا تو یہ آپ اس میں دشمن ہو جائیں گے. یہ کہیں گے ہم تمہاری پرستش کرتے رہے، ہمیں بچاؤ. وہ کہتے ہیں دور نہ بولو، ہمیں کہاں سے بتا.
اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو خود پڑھ دیا، فرمایا یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ پر کیسے جھوٹ بنا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر تم اللہ کے پیغمبر ہوں تو ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہو۔ فرمایا میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، پہلے بھی پیغمبر آئے وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ پہلے تو میں بھی وہی کام کرتا ہوں، میرے پاس کوئی خدائی تصرفات تو نہیں ہے کہ تم جو کہو اور اس کا ہوں جواب کروں اور کر کے دکھا دوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب پتہ ہوگی، کب شکست ہوگی، کب صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کب تندرستی ہوگی، کبھی خوشحالی ہوگی۔ ان چیزوں کا تو مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا، تو تمہارے بارے میں میں کیا بتاؤں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، کافر دولت مند وہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ جس طرح مال و دولت ہمارے پاس ہے، ایمان بھی کوئی اچھی چیز ہوتی نا، وہ بھی ہمارے ہی پاس ہوتا۔ یہ اچھی چیز جو کہ نہیں ہے، اس واسطے ہم ایمان نہیں لائے۔ ایمان کی ہدایت نہیں ملی تو یہ کہتے ہیں یہ پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی گواہیاں موجود ہیں۔ کتاب موسیٰ میں بھی یہی توحید بیان ہوئی ہے اور اس امت کے لوگ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن السلام پر ایمان لائے تصدیق کی۔ ویسے بھی کچھ اہل کتاب سے بھی جب پوچھا جاتا ہے وہ چھپاتے بھی تھے، لیکن کبھی ان کے منہ سے حق بھی نہیں کرتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو حضرات اور رب کہہ کر جم جائیں اس کو جنت ملے گی، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جنت میں جائیں گے۔ آگے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ جہاں توحید پر ایمان لانا ہے وہی اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، کیونکہ والدہ جو اس کی ہے بڑی مشکل سے پیٹ میں رکھتی ہے اور بڑی مشکل سے اس کو جنم دیتی ہے، پھر اس کو پالتی ہے۔ اس میں 30 مہینے کا مطلب لگ جاتے ہیں، پھر یہ تھوڑا تھوڑا سا بدلنے لگتا ہے۔ پال کے جب یہ جوان ہو جاتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کی اگر تربیت ٹھیک ہو گئی، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ آج وہ کرتا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر کی ہے اور جو میرے والدین پر کی ہے، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میں اپنے نیک اعمال کا شکریہ ادا کروں اور خود نیک عمل کر کے تجھے راضی کروں، اور میری اولاد جو آگے ہے یا اللہ اس پہ بھی اصلاح فرما۔ یہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور ماننے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسے بچے کی تعریف کرتے ہیں۔ اولئک الذین تقبلوا عنہم احسن ما عملوا وتجاوزوا عن سیئاتہم۔ فرمایا ایسے جو بچے ہیں، بچے کے جوان ہو گئے تو ہم ان کے نیک عمل کو قبول کر دیتے ہیں اور ان کے جو ہے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو جنت میں بھیجنے کے ہمارا وعدہ ہے۔ یہ تو اچھا بچہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی، اور تعریف کرنے سے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی اچھے بنے، ایسے بنے، اور یہ صاحب کے اندر جو دعا ہے اس بچے کی اس کو بھی یاد رکھیں، پڑھتا رہے تو ماشاءاللہ اولاد نیک بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے وہ بھی آخر بچہ ہے، لیکن وہ والدین کو کوستا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے۔ اف لکما اتیان اخرجا، تمہیں اف ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں قبر سے نکل کر گھر جناب میدان محشر میں آؤں گا۔ پوری دنیا کے لوگ پہلے گزر گئے ہیں، کوئی واپس نہیں آیا، تو میں کیسے نکلوں گا؟
اور وہ دعا مانگ رہے تھے اللہ اس کو ہدایت دے، اور اس کو کہہ رہے تھے تو ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اگر وعدہ کیا سچائی ہے تو پرانے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں فرمایا ایسا جو بچہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، نقصان اٹھائے گا، اور دونوں کے درجات ہیں، اس کو جنت میں اونچے درجے ملے گی اور اس سے جہنم کے اندر جو ہے سزائیں سخت ہوگی۔ ایسے لوگ جو نیکیاں دنیا میں کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان کی نیکیوں کا فائدہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی جو ہے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ بہت برخا کچھ واقعات بیان فرما کر سبق دینے کے لیے قوم عاد کے پاس، ان کے پاس نبی حضرت ہود علیہ السلام نے انہوں نے مسئلہ سمجھایا، جیسا کہ پہلے کئی صورتوں میں گزر چکا ہے۔ یہ قوم ایمان نہ لائی، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا ایک عذاب بھیجا کہ بظاہر وہ بارش برسانے والا بادل آ رہا تھا، لیکن جب وہ بادل آ گیا سروں پر تو اس کے اندر سے آگ برسی، گرم آگ، اور جلا کے رکھ دیا، ہر چیز کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ فرمایا ایسے ہی ہم دوسرے لوگوں کو بھی دنیا کے اندر جو گزرے ہیں وہ تم سے بھی ہے مکہ والوں زیادہ قوت اور طاقت رکھتے تھے، ان کی آنکھیں اور کان اور دل بھی تھے، ان کو کام نہ آئے تو تمہارے کیا کام آئیں گے؟ تمہارے دل، تمہاری آنکھیں، تمہاری اگر تم کو نہ لاؤ، یا تمہارا تو کمال اور دولت، یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہم نے اس بستی کے ارد گرد، مکہ کے ارد گرد کی بہت سی بستیاں وہ ہلاک کر دی ہیں، تو اس کو بھی خطرہ ہے، ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ۔ ان کو جو پکارتے تھے تم، وہ لوگ پکارتے تھے، ان کو تو وہ کام نہ آئے، تمہارے بھی کام نہیں آئے گے۔ بھائی صرفنا نفرا من الجن یستمعون القرآن، ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک وادی کے اندر صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت جو یہ بات تلاش کر رہی تھی کہ پہلے ہم آسمان کی طرف جاتے تھے، اب راستے ہمارے بند ہو رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو مختلف ان کی ٹولیاں گھوم پھر رہی تھی، تو ایک جماعت میں ٹولی یہاں آئی، انہوں نے قرآن پاک سنا، ان کے مقدر اچھے تھے، خاموشی سے سنا، سن کر اس کو مان لیا، ایمان لا کر جا کر اپنے دوسرے جنوں کو تبلیغ کی، یعنی خود نہیں مان لائے، یا تو منا جیو دائے ہماری قوم اللہ کی دائی کی بات کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور جہنم کے عذاب سے تمہیں نجات دے دیں گے۔ جو نہیں ایمان لائے گا اللہ واجب نہیں کر سکتا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، یا اللہ جس نے آسمان زمین پیدا کیے اس میں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، کیا ملکوں کو دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی تھکاوٹ ہوگی؟ یہ بات جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل، نبی علیہ السلام تسلی اور آپ کے ماننے والوں کو حالات آتے رہتے ہیں، صبر سے کام لو اور جن کے خلاف اور دعا بھی جلدی نہ کرو، آخر کار جب ان کا وقت آئے گا یہ تذکیر ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اعمالهم، اب جہاد کی صورتیں شروع ہوتی ہیں، اس کے اندر جہاد کا حکم ہے، یہ توحید کو ہر طرف سے ہم نے واضح کر دیا۔ اب تو وہ ایمان بھی نہیں لاتے اور الٹا ستاتے اور پریشان بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کو، اور پھر کافر اور مومن کے تقابل اس صورت میں کافی آئے ہیں۔ فرمایا جو کافر ہے وہ اللہ کے راستے سے رکتا ہے اور ان کے عمل ضائع ہوتے ہیں، جو ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے حالات کو درست کرتے ہیں، کیونکہ کافر باطل کی اتباع کرتے ہیں اور ایمان والے حق کی اتباع کرتے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ، ایمان کافروں سے ملو جو نہ ایمان بھی نہیں لاتے اور ستاتے بھی ہیں، اور ایک درد میں توڑ کے رکھ دو اور خون بہاؤ اور باقیوں کو قید کر دو،
کہہ دیا وہ تمہاری مرضی، احسان چھوڑ دو یا ان کو بھی قتل کر دو یا ان سے فدیہ لے لو یا ان کو غلام باقیہ بنا لے، سب کیا تمہیں سے تمہیں اختیار ہے۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذين آمنوا وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گی اور تمہیں ثابت قدم رکھے گی۔ ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، کافروں کا کوئی مولا ہی نہیں۔ ان لا يضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گی، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں کچھ نفع اٹھا لیں، وہ دنیا میں نفع ہی کیا اٹھائیں، یا اکلوا کما تاکلون، وہ جانوروں کی طرح دنیا میں کھاتے پیتے ہیں۔ جانور یہ نہیں تمیز کرتا کہ یہ ہمارا اپنا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جانور بیٹھا ہوا اس کو چارہ ڈالو تو اٹھ کے کھاتا ہے۔ تو کافر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کرسیوں میں چکے والے بیٹھے ہوتے ہیں، جب کھانا لگتا ہے چل پھرتی کھا لیں، اور اسی طرح حلال حرام کی پرواہ بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے، رشوت دے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، جیسے بھی حرام کر رہے ہیں۔ جو جنت ایمان والوں کو ملے گی اس کے اندر 4 قسم کی نہریں جاری ہوں گی، ایک خالص پانی کی، دوسری خالص دودھ کی، تیسری خالص شراب کی، چوتھی شہد جو صاف ستھرا ہوگا، اور پھل ان کو ملے گے اور گناہوں کی مغفرت بھی ان کو ملے گی، اور جنت میں ہمیشہ کے داخل کر دی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ سب چیزوں سے محروم ہو کر گرم پانی ان کو ملے گا جن کی انتریوں کو کاٹ کر کے مر دے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ سورۃ بتاوا ہے جس کی نجات کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ لوگ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھیں، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کچھ لوگ کہتے تھے اور منافق ہو گئے تو اس سورت کو یہاں اترتی نا جس میں جہاد کا حکم ہوتا، جب صورت آ گئی وہ جہاد والی تو پھر وہی لوگ جو تمنا کر رہے تھے کہ ہم کرتے یہ ہے وہ ہے، اب ان پر ایسی خوشی تعلیم ہو جاتی ہے جیسا کہ بڑھنے والے کی اوپر ایک روشی سی تعلیم ہوتی ہے۔ ان الذين كذبوا على أعمالهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سوء لهم، جو لوگ ہدایت کو دیکھنے کے بعد بھی مرتد ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، شیطان ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے، اور یہ لوگ ایسے لوگوں کی اتباع کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے راز بھی کھول دیں گے، اور رشتے ان کو جب بات ضرور نکالنے کے لیے آئیں گے پھر ان کے منہ کو اور ان کی پیٹھ پر مار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی والے کام کیے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنے عمل بھی ضائع کروا دیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اطاعت اللہ کی بھی کرو اور اللہ کے رسول کی بھی کرو، اور اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کو ضائع نہ کیے۔ فلا تہنوا وتدعوا الى الصدق وانتم الاعلون، سستی نہ کرو جہاد میں، اور اللہ کی طرف خود لوگوں کو کفار کو صلح کی دعوت میں نہ دو، وہ کہیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر بے شک کر دو، تم اپنی نرمی دکھا کر کہو گے ہم تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ انتم الاعلون واللہ معکم، تم ہی بلند رہو گے، ہمت کرو گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، یہ دنیا جو ہے کہ تماشا یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تم سے سارے بات نہیں مانتے، کچھ تمہیں کہا گیا ہے کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرو، اس میں تمہارا مال اور تمہارا دل پاک ہو۔ تم لوگوں تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
کچھ لوگ کفر کرتے ہیں تو کفر اپنے ہی واسطے کرتے ہیں. اللہ تو غنی ہے اور تم محتاج ہو. اگر تم نے منہ پھیرا اللہ کے حکام کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم لائیں گے اور تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, وہ تو فرما بردار ہوں گے. فتحنا لك فتحا مبینا. سورہ محمد میں جہاد کا حکم تھا. اب اس سورہ فتح اس کا نام ہے, اس میں کامیابی کی نوید سنائیں گے. ہم تمہیں فتح دیں گے, اٹھو تو صحیح قبر تو کر سکو. ہم آپ کو فتح دیں گے اور آپ کے اگلے پیچھے کے رشتے بھی معاف کر دیں گے اور اپنی نعمتوں کو جو ہے مکمل کریں گے اور صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے مضبوط مدد بھی کریں گے. یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور سکون دیں گے اور ایمان والے اپنے ایمان میں بڑھتے چلے جائیں گے اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. ان کی کوئی لغزش تو پوری ہے وہ معاف کر دے گا. اور اس کے مقابلے میں جو منافق ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرائض نبی, ہم نے آپ کو شاہد توحید بیان کرنے والا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے. اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر بھی, اور اللہ کے رسول کو قوت دو, اس کی عزت کرو, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. مجاہدین کی کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں مجاہد ہوں تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوتے ہو, تو اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, نیچے نبی کا ہاتھ, اوپر اللہ کا ہاتھ, درمیان میں اس مجاہد کا ہاتھ ہوتا ہے دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اپنا بیعت کر رہا ہے. سيقول لك المخلفون من الأعراب. کوئی دیہاتی اور منافق قسم کے, کمزور قسم کے لوگ جو ہیں وہ جہاد کا نام سن کر کہتے ہیں کہ ہماری مصروفیت بڑی ہے, ہمارے گھر میں بڑے کام ہیں, بس بڑی مشکل ہے, ہم تو جہاد پہ جا نہیں سکتے, ہمارے لیے ہم آپ استغفار بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ دل میں ہے ہی نہیں, یہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں, بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو جہاد کو جا رہے ہیں یہ واپس آئیں گے نہیں, وہیں تو شہید ہو جائیں گے. ان کے تو یہ ارادے ہیں. لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ساتھ مال غنیمت میں شریک کر لو, یا اگلے جو ہے جہاد میں ہمیں بھی شریک کر دینا کیونکہ فتح ہو گئی. فرمایا تم نے ہمارے ساتھ تھوڑا چلنا ہے, چلنا ہی نہیں ہے تم, اور نہ ہی تمہیں مال غنیمت میں حصہ ملے گا. ہاں آگے ایک بڑی قوم کے ساتھ جہاد کا ارادہ ہے, اس کے ساتھ جب لڑیں گے تو وہ لڑیں گے تو تم بھی لڑنا, اگر وہ پسپا ہو جائیں گے تو مفت کی کامیابی ہو جائے گی. پھر تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم کتنے ایمان میں ہو کر لڑتے ہو کہ نہیں لڑتے. ہاں جو تمہارے اندر سے معروض, لگڑے, جناب اور نابینے اور قسم کے بیمار ہیں وہ جہاد میں نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فاعلم ما في قلوبهم. کیسے ہیں وہ مخصوص ہستیاں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. یہ صلح حدیبیہ کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا جس نے درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی تھی اپنے نبی کے ہاتھ پر مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے, آگے جہاد ہوا بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فتح دے دی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. انہوں نے تو اپنی جان کی بازی لگا ہی نہیں کی. تفصیل آپ کرتے ہیں. فرمایا یہاں بھی آپ کی فتح ہوگی اور اس کے بعد ہم اور بھی آپ کو فتح دیں گے جو ابھی تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے. وہ بھی آپ کو, اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا, اس کے بعد پھر ایسے ہوتے ہوتے پورا جزیرہ عرب فتح ہو گیا. پھر مکہ فتح پہلے ہو گیا, پھر جزیرہ عرب میں آگے ایمان میں. جان الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. جب کافروں نے ٹھان لی کہ ان کو نہیں کرنا دینا, عمرہ نہیں کرنے دینا,
یہ انہوں نے جاہلیت کی اپنی کیت اپنے ذہن میں رکھی ہے، مقابلے میں آ گئے تو کوئی بات نہیں، صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل پر اور اللہ کے رسول پر سکون نازل فرما دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ان کے دلوں پر تقویٰ کو لازم کر دیا، اور وہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی شان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دلوں میں تقویٰ نازل فرما دیا، تو وہ اگر متقی نہیں تو جہاں نہ وہ متقی ہو۔ لقد صدق اللہ سورہ الرویا، اس سورہ کی ابتدا ایسے ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ میں جو ہے عمرہ کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں یہ جا رہے تھے، تو اس کے بعد میں یہ سنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے جو خواب دیکھا یہ سچا ہے، لیکن کوئی وقت متعین نہیں تھا کہ اسی سال یہ آپ نے کرنا ہے، اس سال نہ صحیح تو اگلے سال ہو جائے گی، لیکن آپ یہ جو خواب آپ کو آیا تھا یہ بالکل سچا ہو کے رہے گا۔ وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا اور غالب کرے گا تمام کو۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں ان کی اچھی سی بات ہے، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں، ان کے حالات دیکھیے کبھی رکوع میں ہوتا ہے کبھی سجدے میں ہوتا ہے، اور سب سے مقصد ان کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور نیکی کے آثار ان کے چہروں سے واضح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں پہلے تورات انجیل میں بھی بیان فرمائی کہ جس طرح ایک کھیتی اگتی ہے، پہلے بالکل جھنڈاؤں سے ہوتی ہے، پھر اپنی پنڈی پہ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر مضبوط برابر درخت بن جاتا ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام ایک ایک دو دو ایماندار ہیں، اور اس کے بعد یہ مضبوط جماعت بن جائے گی، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ جہاد ہو گیا، فتح ہو گیا، اس کے بعد زندگی گزارنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں سورۃ الحجرات میں۔ پہلا آداب یہ ہے کہ اپنے نبی اور اپنے اللہ یعنی قرآن اور حدیث سے آگے نہ جاؤ۔ بس جو قرآن اور حدیث اس وقت پر نبی علیہ السلام جب موجود تھے تو جو آپ حکم نے اسے سامنے سر تسلیم ہم کریں، اس کے بعد بھی آپ کی حدیثیں وہ قیامت تک جاری ساری رہیں گی۔ تو اس واسطے ہر مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو آگے رکھا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب تم نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہو یا اسی طرح آپ کے بعد جو آپ کے نائبین ہیں ان کی مجلس میں ہو، تو تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ان سے، اور ان کو جب مسئلہ پوچھنا ہو یا بلانا ہو تو بلند آواز سے اور نام لے کر کے نہیں پکارنا، بلکہ آہستہ آواز میں قریب جا کر کے جو ہے وہ مسئلہ پوچھیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آوازوں کو باوجود اس کے بڑی آوازیں دبا کے رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، بالکل آہستہ ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں اونچی آواز تھی، لیکن آیت کے اترنے کے بعد وہ کئی دفعہ پوچھنا پڑتا ہے اتنی آواز پست ہے، اور ایک صحابی کی اور زیادہ اونچی آواز تھی، اس نے تو آنا ہی بند کر دیا کہ میں مجلس میں جاؤں آخر بولوں گا تو آواز نکلے گی تو میرے تو آواز تباہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ جو لوگ ہیں گستاخی کے طور پر اس قسم کی آوازیں بلند کرتے ہیں وہ مراد ہے، باقی ٹھیک ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کرو اور اس کے ساتھ نہیں، تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی گستاخانہ لیتے ہوئے بات کر رہا ہے یا کس طرح بات کر رہا ہے، وہ خود پتہ چل جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والوں کو یہ آدمی بصورت الحال آ کر کوئی خبر دے تو فوراً عمل نہیں کیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو، بار بار کرو بات سچی نہیں ہوتی اور اس پر تم عمل کرو تو بعد میں تمہیں پریشانی لاحق ہوگی۔ اس میں بھی بہت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اور تفصیل بیان فرمائے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ خوبصورت چیز ان کے دلوں میں ایمان ہی ہے،
کفر اور فسق اور نافرمانی تو ان کو بہت ہی مقبول ہے. یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی نعمتیں ان پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمت والے ہیں. دو جماعتیں اگر آپس میں اختلاف کریں مسلمانوں کی لڑ پڑے تو تیسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر صلح کرانے کی کوشش کریں. صلح کا یہ طریقہ اور سمجھا دیں صلح ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو جماعت زیادتی کر رہی ہے اس کو ذرا اس کے ساتھ اس کو سمجھاؤ. نہیں سمجھتے تو اس کے ساتھ اسے جہاد کرو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں. یا الذین انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں. ان بھائیوں کے درمیان اصلاح ہونی چاہیے. تقویٰ ہی اصلاح کا باعث ہے، اور تقویٰ اختیار کرو گے تمہارے اوپر نام ہو جائے گا اور تمہارے اختلاف بھی مٹ جائے گا. ایمان والوں کوئی قوم مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ مذاق نہ کرے جس سے ان کی توحید لازم آتی ہو، بلکہ ایک ہوتی ہے سب ویسے گپ شپ لگا دینا جس میں توحید کو سن نہیں ہوتی، اس کی تو اجازت ہے. لیکن مسخرہ کرنا اور دوسرے کی بے عزتی کرنا اور ہنستے رہنا اس سے منع فرما دیا. جس کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو کہ نہ وہ تم سے بھی اچھا ہو. اس واسطے تم برے القاب برے نام بھی نہ ان کے پکارے کرو اور بدگمانی سے بچ کر کے رہو. لوگوں کے گناہوں کی تجسس میں ان کو ڈھونڈنے میں نہ لگا رہے گا. غیبت بھی نہ کرو. غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا، اس طرح اس کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کرو. ایمان والو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا، آگے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ہمارے نزدیک قبیلے قدری ہمارے نزدیک تقویٰ کی مدت ہے. جو تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ ہمارے ہاں زیادہ عزت والا بھی ہوگا، دنیا میں بھی وہی عزت والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسول پر، پھر شک نہیں کرتے اور جہاد کرتے ہیں دین کی ترقی کے لیے. کچھ لوگ ایمان لائے تو احسان جتلانے لگے کہ ہمیں ہماری خدمت بھی کرو، ہم کو ایمان لائے ہیں دوسرے لوگ تو آپ کے ساتھ لڑے ایمان میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے باتیں اب تو ابھی تو تمہارے ذہن میں ہے کچھ مال مل جائے. اگر واقعی بھی ایمان لائے ہو تو پھر تم احسان کیا جتلاتے ہو؟ اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی، نہ کہ تم اپنا ایمان کا احسان جتلا کر پیسے مانگنا چاہتے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات، اللہ تعالیٰ تو زمین آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں. تو تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے یا نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے. قرآن مجید بلادیو انجام آگے قیامت کے زیادہ تذکرے آئیں گے. اس میں بھی سوچو اس وقت آف کی اس کا نام ہے، پہلا لفظ میں اس کا کاف ہے. لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں اذا متنا وكنا ترابا، جب ہم مٹی بن جائیں گے مرنے کے بعد دوبارہ انسان کا ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور کی کہاں بات ہے. ہم تو ذرے ذرے کو جانتے ہیں کہ کون سا ذرہ اس بندے میں سے تھا. وہ جو ہے وہ ذرے اکٹھے کر کے ہم پھر دوبارہ تمہیں اسی طرح بنا دیتے ہیں جس طرح پہلے تم تھے. روزانہ تو دیکھتے ہو جو زمین مردہ سی پڑی ہوتی ہے اور جناب اس کے ذرے الگ الگ ہوتے ہیں، زندہ ہو جاتی ہے، پھر پودے اٹھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھل پھول لگتے ہیں. یہ تمہیں نظر نہیں آتا. آسمان کو نہیں دیکھتے، اتنا بڑا آسمان ہم نے تمہارے اوپر پیدا کیا، تمہاری چھت بڑی مزین بنا دی ہے، زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، زمین کے اندر گونا گون کے پار رونق پودے ہم نے لگا دیے ہیں، اور بارش برکت والی بھی ہم اگا دیتے ہیں، برسا دیتے ہیں، اور غلے بھی ہم اگاتے ہیں.
بڑی بڑی کھجوریں بھی ہم اگاتے ہیں، یہ تمہیں رزق ملتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ انسان دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں تو قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود اور عاد، فرعون وغیرہ کرتے تھے، یہ تو دنیا میں ہی ہلاک ہو گئے، صرف مرے نہیں، یہ ہلاک کر دیے گئے۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے تمہیں ایک دفعہ پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، ہمیں کون سی تھکاوٹ آتی ہے، ہم تمہیں دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کر دیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اچھے خیال ہیں یا برے، اور ہم اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہر آدمی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے بہت ہی قریب ہے، تو کبھی کوئی گناہ کر نہ سکے، اور میں بھی قریب ہوں، اور ساتھ تمہارے اعمال لکھنے والے دائیں بائیں فرشتے بھی بیٹھے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے فوراً ایک منتظر فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لکھ دیتا ہے۔ اس واسطے ہم سب کو سوچ کر بات کرنی ہے، جو ہم کہیں گے وہ لکھا بھی جائے گا، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ موت کا وقت آ جائے گا تو پھر کہا جائے گا جس کو بدلتا تھا یہ وہ ٹائم آ گیا ہے، پھر سور پھونک کے ہم دوبارہ بھی زندہ کر دیں گے۔ پھر تم جب ہمارے دربار میں آؤ گے تو تمہیں ایک تو لانے والے لوگ ہوں گے، دوسرا تمہارے اوپر گواہی لانے والے ہوں گے، تیسرے لکھنے والے کتابیں لے کر کے آ جائیں گے کہ سواری دنیا کے اندر اس نے یہ کام کیا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہاں تم کدھر جاؤ گے، کیا کام بھاگو گے، وہاں پکڑے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پر تم اس کے عمل اور عقیدہ ٹھیک نہیں، ان سارے کفار ضدیوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ یہ خیر سے رکاوٹ بنتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے تھے، معبود کا درجہ دیتے تھے۔ اس وقت اس کا قریب کہے گا میں نے تو اس پر زیادتی نہیں کی، یہ خود گمراہی میں موجود ہے۔ فرمایا اب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے یہاں گفتگو لڑائی والی مت کرو، میں نے تو پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا، تمہارے عمل عقیدے کے مطابق فیصلہ ہوگا، ہماری باتیں بدلہ نہیں کرتی اور ہم کسی پر ظلم بھی نہیں کرتے۔ یوم نقول جہنم هل امتلأت، اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کچھ اور ہے تو لے آؤ۔ اتنی معلوم ہے اللہ نے اتنی بڑی جہنم بھی بنائی ہے، مومن کفار کے مقابلے میں ایسے ہے جیسا کہ ایک پورا جانور مثلا بیل ہو، ایک رنگ کا کالے رنگ کا، اس میں ایک سفید بال ہو، ایک سفید بال مومن ہے، باقی سب کا یہ جہنم میں جائیں گے۔ اتنے لوگ جہنم میں جانے کے باوجود بھی جہنم کہے گی میں نہیں بری اور لاؤ۔ اس طرح جنت بھی بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا جنت المتقین غیر بعید، جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، اور جناب جنت کو یہ اس میں داخل ہوں گے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور منیب دل لے کر کے آئے ہیں، یہ حکم ہوگا ادخلوا بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہو اور تمہاری ہر مراد یہاں پوری ہوگی۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یہ جو باتیں ہم سنا رہے ہیں یہ نصیحت کی چیزیں، لیکن اس کو فائدہ دیتی ہیں جو توجہ سے سنے اور کان لگا کر کے سنے اور دل میں اس کو بٹھاتا جائے۔ آسمان زمین کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے، تو ہم تمہیں بھی پیدا کر دیں گے، ہم تھکتے نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، میرے بابو یا آپ کے خلاف باتیں کریں گے یا توحید کے خلاف آپ صبر کریں اور آپ اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیں، آپ کو بھی سکون آ جائے گا۔ اور خاص کر صبح و شام اور خاص کر نماز سے جب فارغ ہوں فسبحوا ادبار السجود، تسبیح بیان کریں رات کو بھی اور سجود کے بعد، یعنی نماز پڑھ کے فارغ ہو، بہت لوگ سلام کرتے ہیں وہ بھاگے کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اجتماعی دعانی کوئی اجتماعی نہیں کرتے، کچھ یادی کر لو، کچھ نہ کچھ تو کہو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس نماز پڑھنے کے بعد بھی تم اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیا کرو، کوئی دعائیں کیا کرو، وہ وقت بڑی قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں زندہ کیا اور ہم ہی موت دیں گے اور ہم ہی تمہیں اٹھائیں گے اور تم ہمارے ہاں پھر حاضر ہو جاؤ گے اور ہمارے لیے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور سالیات زمن فالحاملات، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھا کر کے فرمایا جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ سچا ہے اور یہ ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ راہوں والے آسمان کی قسم، تم اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہو اور الٹے چلے جا رہے ہو۔ یہ اٹکل بچوں والے لوگ جو ہیں اس وقت حکمران جو ہیں وہ بھول کے اندر مست ہو کر چل رہے ہیں اور ساتھ بڑے مذاق کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ کب ہو گیا، اس بھولنے کا دن کب آئے گا؟ فرمایا اچھا، یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن ہوگا جب تمہیں آگ پر بھونا جائے گا اور پھر ہم کہیں گے یہ ہے جواب تمہارے سوال کا، ذوقوا فتنتکم، اس گمراہی والے سوال کا بدلہ آپ کو چکھ لو، اس کی تم جلدی تھی۔ اس کے مقابلے میں ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقین پرہیزگار ہیں باغوں چشمے ہوں گے، اللہ دے رہے ہوں گے اور یہ لے رہے ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ بڑے نیک لوگ تھے اور یہ رات کو کم سوتے تھے، کیوں؟ عبادت میں گزارتے رہے کہ ٹی وی کھول کے بیٹھے رہتے اور رات ہی یا تماشے دیکھتے رہتے، اس طرح رات یا کوئی اور بدکاریوں میں لگے نہیں، ساری رات عبادت الرحمن، اللہ کے جو بندے ہیں وہ عبادت میں لگتے ہیں اور سویرے اٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ما عبدنا حق عبادت کا، یا اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے آپ کی معرفت جو کرنی تھی وہ نہیں، اور یہ اپنے بالوں میں بھی مانگنے والے فقیروں اور نہ مانگنے والے کو معلوم کر کے ان کے گھر پہنچاتے ہیں۔ زمین پر نظر کریں تو آپ کو اللہ کی توحید کی دلائل ملے گی، اور تم اپنی جان میں بھی اگر اپنے اندر بھی تھوڑی سی نظر کرو، اپنی کسی چیز پر بھی غور کرو تو وہیں تمہیں اللہ نظر آ جائے گا۔ تمہارے رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور آسمان ہی سے آرڈر آتے ہیں، اتنی تمہیں ملتا ہے، لیکن اس سے کم و بیش نہیں ہو سکے گا۔ دنیا میں تم جیسا بھی کر لو، ملک میں کئی لوگ بڑے پیسے خرچ کر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں بھی خاک چھان کے واپس مغرور ہو کے آ جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، مالدار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ فرمایا فیصلہ ہمارا ہوتا ہے، ہم آسمان سے فیصلے نازل کرتے ہیں کہ اس کو کیا ملنا ہے، تو اس واسطے کر کے اصول شریعت کے مطابق چلتے جاؤ، جو تمہاری قسمت ہے تمہیں ضرور مل ہی جائے گی۔ اللہ کا کی سلیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ گزرا ہے، ان کے پاس فرشتے آئے، بچے کی خوشخبری دی اور اس کے بعد قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے چلے تو حضرت نے فرمایا فما خطبكم أيها المرسلون، اصل تمہارا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ صرف خوشخبری کے لیے اتنی بڑی جماعت اور اس بھیڑ میں ان کے ساتھ تو نہیں آتی، تمہارے تو حالات کچھ اور بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فلاں بستی میں جاؤ اور ان پر پتھروں کی بارش کر دو اور ان میں جو مومن ہیں ان کو نکال کے الگ کر دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں صرف ایک گھرانہ تھا جو وہاں حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی بچیاں کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، اس کو ہم الگ کر دیں گے اور باقی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے، ان کے بارے میں بھی آپ تفصیل سے پہلے جان چکے ہیں۔ فرعون نے بات نہیں مانی، ساحر اور مجنون کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو اور اس کی پوری فوج کو پکڑ کے دریا کے اندر پھینک دیا، اور وہ اس وقت اپنے آپ پر ملامت کرنے لگا تھا، اس کا اس کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ ایمان بھی اس سے ظاہر کیا تھا۔ اسی طرح قوم عاد پر
ہوا آئی جو 5 سی مثلاً اور ان کی ایک ایک چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا. قوم ثمود پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو مکہ والوں یا رہتی دنیا والے لوگوں ان قوموں سے تم بھی سبق حاصل کر کے اپنے حالات درست کر لو ورنہ وہ عذاب لوٹ آئے گا تو کچھ نہیں بچا سکے گا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اتنا بڑا آسمان ہم نے بڑھایا بھی ہے اور اس کو پھیلایا بھی ہے. زمین کو ہم نے بنایا بھی ہے اور اس کو بچھایا بھی ہے. ہم بہترین بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں. تو اللہ کی طرف بھاگ کے آؤ. میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, ادھر ادھر نہ بھاگو. اللہ کی طرف ہی تمہیں پناہ ملے گی. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ کرو. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله قالوا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں, اس طرح اور دوسرے لوگ بھی صحابہ جو ہیں انبیاء کے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں اور مجنون ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اگر یہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو یہ کوئی پرانی عادت ہے, کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کلمہ نہیں چھوڑنا, ہر نبی کے خلاف کرنا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ان سے یاد کر لیں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں. ممکن ہے کسی وقت آپ کی نصیحت کی بات ان کو فائدہ دے اور مومنوں کو تو ضرور فائدہ دے ہی گی. اور مقصد تمہارے پیدا کرنے کا یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان سے کوئی رزق کموانا مقصد نہیں ہے. وہ نہیں مجھے کھلاتے کرنا میں کھاتا ہوں, بلکہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ ہی رزق دینے والا ہے, قوت اور طاقت والا ہے. اور جو ظالم لوگ ہیں ان پر ایسے عذاب آئے گا جس طرح پانی کے ڈول پڑتے جاتے ہیں, ان کے اوپر عذاب کے ڈول پڑتے جائیں گے اور ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے اگر ایمان لائیں تو اس عذاب کے ڈول سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وآلہ وصحبہ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا ولا تخزنا یا اللہ جو کچھ بات ہے سے قول فتح اس میں کوئی غلط بات نہیں فرما دی اور جو حق بات زبان سے نکلی ہے اور سنی ہے وہ ہمارے دلوں میں بٹھا کر اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.